آج دنیا حیران ہے اور دنیا تحقیق کر رہی ہے. ایک انگریز آرٹیکل لکھتی ہے، عورت ہے جو آرٹیکل لکھتی ہے، میں کربلا کی تحقیق کرنے لگی ہوں اور میں کربلا پہ لکھتے لکھتے حیران ہو گئی کہ دنیا کی ہر جنگ، آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا اصول کیا ہوتا ہے، یعنی سامنے اگر بہادر ہے تو مقابلے میں اتنی ہی عمر کا بہادر لے جایا جائے. لیکن ہاں یہی تو لوگوں کی زبانوں کی شکست ہے جو بدبخت کہتے ہیں کہ کربلا میں تو دو جوان لڑے تھے، تخت کی لڑائی تھی، حکومت کی لڑائی تھی. نہ اگر لڑائی حکومت کی ہوتی تو حسین سارے 32 سال کے جوان لے کر جاتا. حسین ابن علی مقابلے میں سارے 32 سال کے نہیں لے کر گیا، کوئی 6 مہینے کا لے کر گیا، کوئی 8 سال کا لے کر گیا، کوئی 11 سال کا لے کر گیا، کوئی 13 سال کا لے کر گیا، کوئی 18 سال کا لے کر گیا، کوئی 24 سال کا لے کر گیا، کوئی 32 سال کا لے کر گیا، کوئی 57 سال کا لے کر گیا اور کوئی 100 سال کا بزرگ لے کر گیا ہے، فقط یہ بتانے کے لیے کہ کربلا کی جنگ بہادروں کی جنگ نہیں، کرداروں کی جنگ ہے، سیرتوں کی جنگ ہے، اقداروں کی جنگ ہے، عملیات کی جنگ ہے، اخلاقیات کی جنگ ہے. ایک طرف زمانے کے بدبخت بیٹھے ہیں، ایک طرف قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ایک طرف دین رسول کو عمل کرنے والے بیٹھے ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کی شریعت کے محافظ بیٹھے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے سورما آئے، نئے اسلحوں کے ساتھ آئے، پانی پی کر آئے، لیکن حسین کے ایک علی اصغر نے جنگ پہ ایسا وار کیا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج زمانہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے یزیدی ہار گئے ہیں، حسین کا اصغر جیت گیا. یہ ہے میرے اللہ کا احسان اور یہ ہے میرے پروردگار کا احسان. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آرٹیکل جب لکھا تو میں نے دونوں گروہوں کا مطالعہ کیا، ہو گئی ہوں. ایک طرف 72 سپاہی ہیں جن میں کوئی 6 مہینے کا ہے اور کوئی 100 سال کا ہے، اور مقابلے میں کون ہیں؟ او کڑیے لمبے تڑنگے جوان ہیں، پانی پی کر لڑنے والے. یہ پیاسے لڑ رہے تھے، وہ پانی پی کر لڑ رہے تھے، یہ بھوکے لڑ رہے تھے، وہ کھانا کھا کر لڑ رہے تھے. اور کہتی ہے میں حیران ہو گئی جب جنگ کا نتیجہ دیکھا. شام ڈھلتی ہے، 72 کے 72 ریت کربلا پہ سو جاتے ہیں، 72 کے 72 کا خون بہ جاتا ہے. ہزاروں خوشی کے شادیاں بجائے جاتے ہیں، ہزاروں کے ہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں. پھر اس گھر کے اوپر ظلم والے ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے عورتوں کے خیمے تک جلا دیے جاتے ہیں، اس گھر کی عورتوں کی چادریں تک لوٹ جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے ہی زمانہ گزرتا ہے، تاریخ بڑھتی ہے تو کوئی تاریخ نہیں کہتی ہے کہ ہزاروں زندہ باد ہیں، ہزاروں فتح یاد ہیں، ہزاروں حق والے ہیں. جب بھی تاریخ نے لکھا، چاہے بادشاہوں کی تاریخ تھی، چاہے کوئی اور تاریخ تھی، جب بھی لکھا ہے کہ 72 زندہ باد ہو گئے ہیں، 72 زندہ باد ہو گئے ہیں، 72 جنگ جیت گئے ہیں. کہنے لگی میں حیران ہوئی کہ یہ کیسی جنگ ہے. تو کہتے میں حیران ہو گئی کہ عجب دنیا کی تاریخ ہے کہ جہاں جو مرنے والا ہے وہ زندہ باد ہو رہا ہے، جو مارنے والا ہے وہ منہ چھپا رہا ہے. اسی پچھلی صدی کا واقعہ ہے دوستو. کتنے دنیا کے جابر اور ظالم لوگ گزرے ہیں، لیکن جب بھی ان کے اوپر مشکل آتی تھی تو اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ لیتے تھے. یہ کربلا کی فتح ہے کہ ہر مظلوم اپنا آسرا کربلا میں تلاش کرتا ہے، ہر مظلوم اپنا سہارا کربلا میں تلاش کرتا ہے. توجہ رکھنا میرے جملے پر. کہنے لگی پھر میں حیران ہو گئی کہ یہ عجب جنگ ہے. پھر کہنے لگی دونوں خاندانوں کے کردار پڑھنا شروع کیے کہ حسین کہاں سے تیار ہو کر آیا ہے اور یزید کہاں بنا ہے. تو کہنے لگی جب میری تحقیق مکمل ہوئی تو میں لکھنے پر مجبور ہو گئی ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں فضول ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے. اور میرے دوستو یہ مجلس دراصل تمہاری ماں کو، تمہاری بہنوں کو بطول کی کنیز بنانے کا ذریعہ ہے اور تم جوانوں کو علی اکبر کا عزادار بنانے کا ذریعہ ہے. دعا مانگا کرو ان مجلسوں میں بیٹھ کر، اے میرے اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں حسین کی مجلس میں آیا ہو، تو میرے اللہ جہاں اتنی توفیق دے دی ہے وہاں تھوڑی اور توفیق دینا کہ جس میں آیا ہوں میں اس حسین والا بن جاؤں، میں حسین کے اکبر والا بن جاؤں، میں حسین کے عباس والا بن جاؤں، تاکہ کل بروز محشر جب محشر کا مجمع سجا ہو، لوگ سرگرداں پھر رہے ہو اور میں وہ ہوں جس کی سرپرستی حسین کا علی اکبر کر رہا ہو، حسین کا عباس علمدار کر رہا ہو.